Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts and our knowledge and our experience and our commitment to support each other. پاک بحرین تعلقات کو معاشی تعاون میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بحرین کے دارالحکومت منامہ میں کاروباری برادری سے خطاب۔ بحرین کے بزنس کمیونٹی کو سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ کہا زراعت، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون ناگزیر ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں سے اسٹریٹجک تعاون موجود ہے۔ ان شعبوں میں دونوں ممالک باہمی طور پر کام کر سکتے ہیں اور اپنی کوششوں، علم، تجربے اور ایک دوسرے کے لیے وابستگی کے ذریعے حقیقی ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد اور منامہ کے تعلقات ثقافتی، مذہبی، باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ جو عہدیدار اپنی توجہ فضول قسم کے کاموں میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں گھیراؤ کرو، فساد کرو، ان کے پاس اتنا وقت کہاں سے آتا ہے؟ ان کا وقت عوام کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ اتنے لوگ ہیں جو ان لوگوں کی توجہ کے منتظر ہیں۔ ان پر تھوڑی توجہ دیں تو زندگیاں بدل جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مخالفین پر طنز۔ کہا وزارت اعلیٰ سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں۔ پنجاب حکومت کو ہر بچے اور بڑے کی فکر ہے۔ خصوصی بچوں کو ہمت کاٹ دے رہے ہیں۔ ہمیں روٹی اور سبزیوں کی قیمت کی بھی فکر ہے۔ اسپیشل بچوں کے لیے پنجاب میں 303 ادارے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سینٹر آف ایکسیلنسی کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی، کارکنوں کے ہمراہ دھرنا دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا وفاق پر 5300 ارب روپے کی کرپشن کا الزام۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جس سے باہر فلیٹس اور جزیرے خریدے جا رہے ہیں۔ فاٹا انضمام کے بعد این ایف سی میں ہمارا حصہ 19% بنتا ہے۔ این ایف سی اجلاس میں صوبوں کے فنڈز کا معاملہ اٹھائیں گے۔ 7 سال 350 ارب روپے سالانہ ہمیں حصہ نہیں مل رہا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر ہمارے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ میں دھرنے میں آنا چاہتا تھا لیکن بانی کی بہنوں نے منع کیا۔ راجناتھ سنگھ، ان کو اتنا سندھ کا درد ہو رہا ہے، بھائی یہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے، اس نے سندھو کا پانی نہیں پیا، اس لیے کہ سندھو کا پانی پینے والا اس دھرتی سے کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ جو اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے نا، اور سٹیٹمنٹ کے بعد مودی بھی بوکھلایا، اس نے انڈس واٹر ٹریٹی یونیلیٹرلی ختم کرنے کی بات کی، تو یہ بوکھلاہٹ مئی کے بعد شروع ہوئی جو ان کو عبرتناک شکست دی۔ اگر اتنی دھچکے کھانے کے بعد وہ اگر ایسے سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو جیسے کسیانی بلی کھمبا نوچے۔ راج ناتھ کی گیدڑ بھبکیاں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ ہم سندھو دریا کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ ہماری فورسز بھارت کو جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کو کرارا جواب۔ سندھ اسمبلی میں بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کے خلاف قرارداد منظور۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ وزیر دفاع کا بیان کھسیانی بلی کھمبا نوشے کے مترادف ہے۔ نہ کوئی سندھ کو پاکستان سے الگ کر سکتا ہے اور نہ ہی جغرافیہ بدل سکتا ہے۔ سندھ متحد ہے اور پاکستان کے ساتھ رہے گا۔ بھارتی وزیر دفاع کی گیدڑ بھبکی کے خلاف سکھ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ سکھ فار جسٹس نے بھارت کے خلاف سکھوں کی پاک فوج میں کھلی بھرتی کا مطالبہ کیا ہے۔ سربراہ گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کی سندھ پر قبضے کی کھلی دھمکی کے پیش نظر پاکستان کو فوری سکھوں کے لیے خصوصی بھرتی کا راستہ کھولنا ہوگا۔ جیسے ہی پاکستان اندراج کا پروٹوکول جاری کرے گا، دنیا بھر میں ہزاروں سکھ رضاکار شامل ہونے کو تیار ہیں۔ دنیا پاکستان کے مضبوط موقف اور بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی مکمل حمایت کا اظہار کر رہی ہے۔ The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ساحر شمشاد مرزا کا الوداعی تقریب سے خطاب۔ کہا دنیا ناقابل تصور رفتار سے بدل رہی ہے۔ تبدیلی کے اثرات ہماری اندرونی اور بیرونی آزمائشوں پر نمایاں ہیں۔
مسلح افواج کو ہم آہنگی اور مشترکہ تعاون کے ساتھ تیار رہنا ہوگا۔ اثرات ہائیبرڈ محاذ آرائی سے جنگ تک محیط ہیں۔ مستقبل کے چیلنجز کے لیے تنظیمی اصلاح ناگزیر ہے۔ بااختیار اور مناسب صلاحیت سے لیس افواج نظام کے لیے ضروری ہیں۔ مستقبل کی جنگوں کے لیے مربوط حکمت عملی سے تیار رہنا ہوگا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے تینوں افواج کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، 9 منتخب ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات میں کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ این اے 18 ہری پور سے بابر نواز خان کامیاب قرار پائے۔ این اے 104 فیصل آباد سے دانیال احمد فاتح قرار۔ این اے 129 لاہور سے محمد نعمان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ این اے 143 ساہیوال سے محمد طفیل کامیاب ہوئے، جبکہ این اے 185 ڈیرہ غازی خان سے محمود قادر خان نے کامیابی حاصل کی۔ طلال چوہدری کی جانب سے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے باعث این اے 96 سے بلال چوہدری کا نوٹیفیکیشن روک دیا گیا۔ ضمنی انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، حکمران جماعت کے وزراء الیکشن کمیشن کے ریڈار پر۔ الیکشن کمیشن نے وزیر مملکت داخلہ طلال چوہدری کو نوٹس جاری کر دیا۔ وزیر مملکت اور معاون خصوصی حذیفہ رحمان کو بھی الیکشن کمیشن نے دوبارہ طلب کیا ہے۔ وزیر مملکت طلال چوہدری اور حذیفہ رحمان کو 2 دسمبر کو طلب کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے کامیاب امیدواروں بلال چوہدری اور محمود قادر خان کو بھی نوٹس جاری کر دیے۔ ہم نے مذاکرات کی بہت کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے پشاور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اختیار محمود خان اشرفزئی اور علامہ ناصر عباس کو دیا ہے۔ اگر انہوں نے مجھ سے مشورہ مانگا تو ضرور دوں گا۔ بیرسٹر گوہر کا مزید کہنا تھا کہ ہم تحریک تحفظ پاکستان کے ذریعے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحرینی وزیر خزانہ سے ملاقات، فائنانس سیکٹر میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرین کی فن ٹیک میں پیش رفت اور پاکستان سے مہارت شیئر کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ دونوں ممالک کے مرکزی بینکوں کے درمیان تعاون کے امکانات پر بات چیت، مالیات، بینکاری، تجارت اور معیشت میں مشترکہ روڈ میپ کی تیاری پر اتفاق، متعلقہ حکام کی مشترکہ ٹیمیں بنانے کا بھی فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بحرینی ہم منصب شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ سے ملاقات، 2 طرفہ علاقائی سیکیورٹی پر قریبی تعاون بڑھانے پر اتفاق، کاؤنٹر نارکوٹکس اور سیکیورٹی اداروں کی استعداد بڑھانے پر بھی گفتگو۔ پاکستان بحرین وفود کا معلومات کے تبادلے میں مزید بہتری لانے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی نے پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کو سراہا۔ کہا پاکستان اور بحرین کے درمیان برادرانہ تعلقات باہمی اعتماد اور احترام کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک کے اداروں کے درمیان قریبی رابطہ خطے میں امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ پنجاب میں بے سہارا بیواؤں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے غاصبوں کے خلاف سخت ایکشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بے سہارا بیواؤں کے قبضہ کیس کو فوری طور پر حل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرات، لیا، حافظ آباد اور دیگر اضلاع میں قبضے کے جلد فیصلے نہ ہونے پر اظہار ناپسندیدگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ناجائز قبضے کے کیس کے جلد حل سے عوام کو فوری ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تمام ڈپٹی کمشنرز ناجائز قبضہ کیس پر روزانہ اجلاس کریں۔ جائیدادوں پر ناجائز قبضے کے خلاف روزانہ مانیٹرنگ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے روزانہ کے بنیاد پر رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری ڈگری تنازع کیس میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 دسمبر کو کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے کیس قابل سماعت ہونے کا معاملہ پہلے طے کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ نواز شریف کو چاہیے کہ حقائق پر مبنی بات کریں، بتائیں کہ انہیں جتوا کر اسمبلی میں کون لایا اور اقتدار میں آنے کے بعد ووٹ کو کتنی عزت ملی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پنجاب کا بلدیاتی قانون کالا قانون ہے۔ مقامی بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات کی بحالی پر لائحہ عمل بنایا ہے۔ 7 دسمبر کو پورے پنجاب میں بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج کیے جائیں گے۔
آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرا نمبر، شہر کا AQI 210 ریکارڈ۔ اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ دوسری جانب دھند کے باعث موٹر وے M1 کو پشاور سے سوابی اور سوابی سے برہان تک بند کرنا پڑا۔ حد نگاہ بحال ہونے کے بعد موٹر وے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی محکمہ اطلاعات کو تمام فلمی اور میڈیا پروجیکٹس جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری۔ حکام کو جاری میگا پروجیکٹس اور ترقیاتی کاموں کی بروقت اور مؤثر تشہیر کی بھی ہدایت۔ محکمہ اطلاعات میں اجلاس کے دوران سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کو جاری منصوبوں پر بریف کیا گیا۔ صوبائی وزیر کی متعلقہ حکام کو ہدف کے مطابق کام تیز کرنے کی بھی ہدایت۔ کہا سندھ حکومت چاہتی ہے کہ فلم، ڈاکیومنٹری اور دیگر تخلیقی مواد کے ذریعے قومی بیانیے، قومی یکجہتی، امن، رواداری اور ترقیاتی اقدامات کو مؤثر انداز میں پیش کیا جائے۔ میڈیا کے ذریعے معاشرے میں مثبت پیغام پھیلانا وقت کی ضرورت ہے۔